جب یمن کا حاکم ابرہا اپنی ایک بڑی سینا اور ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ شریف کو گرانے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عذبی نظام سے اس فوج کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اس واقعے کے بارے میں نہیں سنا جو تمہاری پیدائش کے چند سال پہلے ہوا تھا؟ ابرہا اپنی بڑی فوج اور ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا تاکہ وہ کعبہ کو ڈھا دے، لیکن ہم نے اسے اور اس کی پوری سینا کو ناکام کر دیا۔ ابرہا کی یہ سازش تھی کہ وہ کعبہ کو تباہ کر دے گا اور اپنی بنائی ہوئی نئی عمارت کو عبادت کا مرکز بنا دے گا، مگر اللہ نے اس کی اس چال کو مٹی میں ملا دیا اور اس کی ساری محنت بیکار کر دی۔ اللہ نے آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جنہیں ابابل کہا جاتا ہے۔ یہ پرندے کوئی معمولی پرندے نہیں تھے بلکہ اللہ کے حکم سے آئے تھے، اور ان کے پنجوں اور چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر جو بہت بھاری تھے، اور وہ پتھر کوئی معمولی پتھر نہیں تھے بلکہ سخت اور جلتے ہوئے پتھر تھے جو ان پرندوں کے پنجوں اور چونچ میں تھے۔ جب یہ پتھر کسی سپاہی پر گرتے تو اس کے جسم کو چیر کر آر پار نکل جاتے اور وہ وہی ہلاک ہو جاتا۔ اللہ نے اس فوج کو اس طرح برباد کر دیا کہ ان کے جسموں کے ٹکڑے بکھر گئے اور وہ چرخے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے، یعنی جیسے جانور گھاس کھا کر اسے چبا کر چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی ان کی حالت ہو گئی۔ اب یہ صورت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کی طاقت سے کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے کوئی کتنی ہی بڑی سینا اور تدبیر کر لے، اگر اللہ نے چاہا تو سب ناکام ہو جاتا ہے۔ کعبہ کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے۔ ابرہا جیسا طاقتور حاکم بھی اللہ کی مرضی کے آگے کچھ نہ کر سکا۔ اللہ کی مدد انوکھے انداز میں آتی ہے۔ کسی کو امید بھی نہیں تھی کہ پرندے ایک بڑے لشکر کو ہرا دیں گے، مگر اللہ نے اسی طریقے سے مدد بھیجی۔ ہر ظالم کا انجام برا ہوتا ہے، جو اللہ سے لڑتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ طاقت، دولت اور بڑی فوج کسی کو کامیاب نہیں بنا سکتی، کامیابی صرف اللہ کی مدد سے ہی ملتی ہے۔ تو یہ تھی سورہ الفیل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ کو یہ پیشکش اچھی لگی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ شکریہ۔